بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی عدالتیں اور خصوصی طور پر جناب عمران خان کے خلاف ٹی وی چینل کوئی بھی کھولو نا تو اس میں عدالتی فیصلے عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں۔ عمران خان کی پٹیشن پہ بات ہو رہی ہو، وہ لاہور ہو، وہ اسلام آباد ہو، وہ راولپنڈی ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، تو یہ نہ جانے کیا جنگ ساری جو ہے یہ ساری اب جو لڑی جا رہی ہے وہ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، اور ہر کیس کی سزائیں اس طرح دی جاتی ہیں کہ جس طرح یہاں پر نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی عدالتی نظام ہے، نہ کوئی حکومتی نظام ہے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھنے والا ہے۔ اب صبح عمران خان صاحب کو کہا ابھی اپنا بیان لے کے آئے آپ، انہوں نے کہا میں تو ویسے حاضری کے لیے آیا تھا، انہوں نے کہا یہ آپ کو 14 سال سزا، آپ کی بیگم کو 14۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کل بھی ایسے ہی ہوا کہ اپنے وکیل بھی نہیں پیش ہونے دیے جا رہے ہیں، اور سب کچھ اپنے وکیل، اپنے مقدمہ، اپنا ہی فیصلہ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ اور فہم دیا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یار ہم پاکستان کے کس حصے میں اور کس جگہ رہ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ تو کسی کو کنونشن کی اجازت ہے۔ اب میں ابھی 122 لطیف کھوسا صاحب کے علاقے سے آ رہا ہوں، ڈیفینس سے۔ وہاں پر ان کو نہ اشتہار لگانے دیا جاتا ہے، نہ بینر لگانے دیا جاتا ہے، اور جو خواتین و حضرات ان کنونشن کے لیے لیتے ہیں ان کو بھی چیز کیا جاتا ہے، ان کی فوٹوز بنائی جاتی ہیں۔ تو ابھی مجھے میرے گھر سے فون آیا کہ بھی ہم ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے تو پولیس کی گاڑیاں ہمارے پیچھے تھی، تو ہم خوف سے اندر چلے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب پاکستان کے طول و عرض میں ووٹ دینے والے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے اس کو ووٹ دینا ہے، اور یہ خوف نگرانوں کو اور شریفوں کو اور الیکشن کمیشن کو سونے نہیں دیتا، اس لیے وہ رات کو بھی حملے پولیس کے ذریعے، اب جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس کا پروپوزل ہے اس کو پکڑ لیتے، 23 کسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ صورتحال جاری رہی۔ تو اب یہ جو کل فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید سنا دی گئی، اور آج نیکسٹ ڈے صبح نہار منہ جو انہوں نے ناشتہ کیا ہے وہ عمران خان کو اور ان کی بیگم کو 14 سال کی سزا سنائی ہے۔ تو یہ بس کیا کہا جائے ایسے سارے معاملات کو۔ اب عمران خان نے اور ہماری جو ان کی پارٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا، آپ نے الیکشن میں جانا ہے، جبکہ یہ کچھ گھسپٹیے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ لیڈرشپ ہے کہ نہ ان کو سزائیں ہوتی کو باہر نکلتا ہے، نہ ان کے اڈیالہ جیل کے باہر آتا ہے، اور وہاں پر افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہونے والی ہے۔ اب کراچی میں لوگ نکلے، پولیس نے پکڑ لیا، لاہور میں نکلے، ساری ریلیوں کو پولیس نے روکا، لیکن پھر بھی کیونکہ پی ٹی اے کا ورکر بڑا جوش اور غصے میں ہے، اور وہ یہ غصہ 8 فروری کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو جتنے بھی باقی رجیم ہے وہ خوف کے ساتھ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور وہ لرزہ خیز ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ پھر بھی الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ذہین اور فتین اور بڑے اہمیت کے حامل وکیل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور احمد اویس صاحب جو کہ بہت سی کئی تنظیموں کے سابق رہنما ہیں۔ میں ان کو اپنے اس فورم میں، اس پروگرام میں، اس شو میں خوش آمدید کروں۔ تھینک یو جی اویس صاحب، کیسے آپ ٹھیک؟ اویس صاحب جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے، آپ کا تو بڑا تجربہ ہے،
ہم تو آپ سے سن کے آگوں کو ایک لیٹر باکس کے طور پہ چیز پہنچاتے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ جس طریقے سے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں اور خاص کر صرف ایک ہی پارٹی کو, ایک ہی بندے کو اور اس کی فیملی کو, پی ٹی آئی ایک فیملی ہے نا, سب کو در لیتے ہیں, تو اس بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ نظام کہاں تک چلے گا, کیسے چلے گا, اور کسی جگہ اس کی روک بھی ہے یا شترے بے مہار یہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بڑا صحیح سوال بھی کیا ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا فسطائیت پہ مبنی یہ نظام جو ہے, اس کو دوسرے لفظ میں آپ فرعونیت کا ہی ہیں کہ جو وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. وہ کہتا ہے وہ ٹھیک کیسے ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے, اور باقی سب غلط ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک. یہ نظام ایسا ہے, اس میں کوئی قانون, کوئی آئین خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ حکمرانی بظاہر جو ہے وہ آئین کی ہے, ٹھیک, اور بالادستی قانون کی ہے, ٹھیک, ایکوالٹی بیفور لا کا کانسیپٹ ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ڈاکومنٹ ہے, لیکن نہ کانسٹیٹیوشن سپریم ڈاکومنٹ ہے کیونکہ وہ قانون, وہ کانسٹیٹیوشن جس میں ایک فل سٹاپ اور کوما اپنے بدلنا ہو تو 2/3 میجورٹی آف دا 2 ہاؤسز چاہیے, رائٹ. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق ضرورت پڑتی ہے, اور اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اٹھا کے سامنے لے آتے ہیں, اور نہیں پڑتی ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ٹھیک, اور پوچھنے والا کوئی نہیں. کیونکہ ایک طرف طاقت کا استعمال جو ہے وہ ایک نیکڈ جسے کہتے ہیں نیکڈ ڈسپوٹزم وہ آ رہا ہے سامنے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ میں اس کو اگر ایک سینٹنس میں کہوں کہ رول آف لا از بینگ سبسٹیچیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی, رائٹ. اور یہ خطرناک ترین صورتحال ہے, اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بہت دور رس ہوں گے. آج ہمیں نظر آتا ہے, اور دیکھنے والے جو ہیں جو یہ اس نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس انداز کے اندر, وہ ان کو اپنے اندر بڑی طاقت نظر آتی ہے, اور پھر اس طاقت کے زوم میں جب وہ دیکھتے ہیں ہورائزن کے اوپر تو وہ ایک چھوٹے سے ہورائزن میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیکھتے ہیں. ٹھیک. لیکن کل کو جس وقت وہ کامن مین کی شکل میں آئیں گے اور وہ بڑا ہورائزن سامنے نظر آئے گا تو وہاں پہ وہ نظر بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک. لیکن تباہی مچا چکے ہوں کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں, تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں ایسا. تاریخ کا جو مورخ ہے وہ تو بڑی ظالمانہ طریقے سے جو سچی بات ہے وہ لکھ دیتا ہے کیلسلی, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. جس کو آپ آج سنہری حروف کہتے ہیں وہ کالا حاشیہ لکھتا ہے اس کو. آج آپ 9 مئی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ کا. 9 مئی سے بہت بڑا واقعہ تھا جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. رائٹ. ایک سب سے بڑا ادارہ اس ملک انسٹیٹیوشن جس کی بنیاد پہ نظام چلتا ہے, میزان کا وہ نظام ہے جس کی بنیاد کے اوپر ساری کائنات آج کھڑی ہے. اور کیا کہ کنہوں نے تھا, اور آپ دیکھیے کرنے والے یہ وہ لوگ تھے جن کو آج دوبارہ سے آپ سر پہ بٹھا رہے ہیں. تو اس طرح سے جب ایک آپ کھیل کھیلیں اور کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, تو آپ ایک میسج دے رہے ہیں, اسٹریٹ مین کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھئی قانون والی بات چھوڑ دو, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے یا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہی طاقتور ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال, یہ فسطائیت کا نظام ہے. اور فسطائیت کے نظام کو جب میں آپ کو بتاؤں, ایک واقعہ یہاں پہ مجھے یاد آیا, جب یہ موومنٹ چلی تھی لائرس کی اور پرویز مشرف کا دور تھا, تو میں آپ کو ضمناً بتا دوں کہ میں ہائی کورٹ بار کا جب پریزیڈنٹ تھا تو پرویز مشرف کے خلاف اگر کسی شخص نے اس موقع پہ آواز اٹھائی تھی جب یہ سب بھاگ گئے تھے ملک سے باہر اور کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا, تو میں نے ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سے کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہم لیگل فریٹرنٹی آف پاکستان اینڈ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن
ہم اس کا کرمنل ٹرائل کریں گے آن دی ٹچ اسٹون آف آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن. اس وقت وہ ہوا اور وہ بعد میں ہوا آپ کے سامنے. یہ آغاز میں نے کیا تھا. ٹھیک. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جب جاتے تھے تو مختلف بڑی بڑی بارز کو ایڈریس بھی کرتے تھے. تو میں اکثر وہاں پہ اپنے جب ایڈریس کرتا تھا بار کو تو میں ایک شعر سنایا کرتا تھا, اور وہ تھا کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. واہ جی واہ واہ. اچھا. تو مجھ سے اکثر جرنلسٹ پوچھتے تھے, یہ لوگوں کو ذرا اس میں بڑی دلکشی, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, پلیز ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے شعر. نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں جب یہ وہ جرنلسٹ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ یہ فرعون کس کو کہتے ہیں. السلام علیکم امیر العظیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ تو ماشاءاللہ الیکشن کمپین میں لگے ہوئے تھے, ہم نے آپ کو زحمت دی. یہ احمد اویس صاحب میرے پاس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اور یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں شتر بے مہار کی طرح, یہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو, ان کی بیگم کو, ان کی پارٹی کو, اس بارے میں آپ کی پارٹی کی اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, پارٹی نے تو اس کی کھلی مذمت کی ہے, اور حافظ نعیم صاحب نے تو الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا تھا, اور امیر جماعت اسلامی قاضی سراج الحق صاحب نے بھی اس کے اوپر کل بھی بات کی ہے اور اسے افسوسناک قرار دیا ہے. خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی مشکوک سمجھی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں میرا ذاتی بھی خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا معاملہ بھی متنازع سے متنازع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آغاز ہی مطلب جس کی بنیاد تنازع سے شروع ہو گئی, یعنی اب میں کیا کہوں کہ یہ نئی انتخابی جمہوریت کا تخم خبیث جو ہے وہ 90 دن سے اوپر نکل گیا. اور پہلی غلطی یہ ہوئی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الیکشن پہ ہمارا اعتماد بنا تھا کہ جی فوج بھی آئے گی, اور پلس بیوروکریسی کے بجائے ہم عدلیہ کو اعتماد میں لے کے کریں گے. عدلیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تو اپنا آپ دکھا رہی ہے. ایک طرف یہ پی ٹی آئی کا جو بلہ نہ مطلب اس کو دینا, اور دوسری طرف علل اعلان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ جی بے نظیر صاحبہ نے وصیت کر دی تھی اور وصیت پر پارٹی چلائی جا رہی ہے. باقی تو سرٹیفکیٹ بوگس ہیں. اب اسی طرح سے الیکشن کے آخری مرحلے میں پولنگ سکیم میں جو غلطیاں نظر آ رہی ہیں کہ میرے ہی گھر کے ہر ووٹ کو انہوں نے الگ الگ پولنگ اسٹیشنز کے اندر ڈال دیا ہے, جتنی سوسائٹیز ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ جو اب 10 سال سزا, 14 سال سزا, اور وہاں پہ وکیل بھی ان کے موجود نہیں, ان کو سنا بھی نہیں گیا, اور اتنی جلدی کے فیصلوں سے ملک میں انتشار پریشانی کا آغاز ہوگا یا پھر سموتھلی یہ الیکشن ہوگا؟ نہیں اذان صاحب, یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا نا. یہ جو اختیارات ہیں, عدالتی فیصلے ہیں, یہ تو ظاہر ہے جھکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج تک پاکستان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے, اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ فیصلے سنائے جاتے ہیں, جب وقت آئے گا تو اتنی تیزی سے یہ ریورس ہوتے چلے جائیں گے. پچھلی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا, نہیں آپ یہ بتائیں, اس وقت یہ جو سچویشن ہے, نون لیگ اور حکمرانوں میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی اے کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ گیا, کیونکہ جو بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے ان کے نہ کارکن نہ رہنما نکلتے نہیں باہر. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ارے وہ پہلے بھی لوگ نہیں نکلتے تھے. 2/3 میجورٹی رکھنے والے کہتے تھے کہ جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے. جب کان سے پکڑ کے نکالا تھا تو اس وقت بھی کوئی ساتھ نہیں چلا تھا, پناہ گزین کہیں اور ہو گئے تھے. تو یہ پاکستان کی سیاست میں چونکہ ووٹرز اور ورکرز اور لیڈرز کی کوئی زنجیر نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے اندر, اور الیکٹیبلز ہیں ٹوانے, لغاری, تمن, بزدار, علیم, ترین. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے پارٹی میں تو یہ نئی پارٹیوں میں جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ آپ اس وقت الیکشن میں موجود ہیں, تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا. جی ویسا ابھی امیر العظیم صاحب نے بھی بات کی, ہم بھی وہی بات کر رہے تھے. اب جو آگے آنے والے جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب, اس کو بھی آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیے, ریلیف تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ریلیف دینے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں.
وہ تو ایک اس نظام میں سے کسی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک شخصیت کو اس شخصیت سے تعلق رکھنے والے پارٹی کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ ابھی یہ وقت ثابت کر دے گا کہ جس کو حرف مقرر سمجھ کے آپ مٹانا چاہ رہے ہیں وہ حرف مقرر نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ ثابت بھی ہو جائے گا وقت کے ساتھ کہ وہ حرف مقرر نہیں ہے، کیونکہ وہ آواز جو کسی ایک کے منہ سے نکلی تھی وہ اس شخصیت کے منہ سے نکلی آواز آج کروڑوں لوگوں کے منہ پہ ہے. اور وہ آواز جو ہے وہ عوام کی آواز بن چکی ہے. اور عوام جو ہیں وہ ایک کام تو اس نے عمران خان صاحب نے ایک کام کر دیا، اور وہ کام یہ کیا انہوں نے قوم کو بیدار کر دیا اور کانشیس کر دیا. ٹھیک. کچھ بھی آج کر لیں آپ، رک کر لیں الیکشن کو، رزلٹ کو بدل لیں اور کہیں جی یہ آ گئے اور وہ آ گئے، لیکن سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جو معاشی بدحالی ہے وہ نہیں آئے گی. اس کی ایک ریزن اور بھی ہے بہت بڑا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا وہ بتا دوں. بسم اللہ، ویلکم. وہ یہ ہے کہ جس سائفر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اسٹیٹ سیکرٹ اس نے کھول دیے، وہ ایک حقیقت ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین کے فال ہونے کے بعد جب وہ ڈسممبر ہو گئی تو امریکہ دنیا کا سپر پاور بن گیا اکیلا. وہ بائی پولر ورلڈ ختم ہو گئی نا. ٹھیک. کہ ادھر سوویت یونین تھی، ادھر امریکہ تھا. اب یہ اکیلا دندناتی پار بن گیا، دنیا میں دندناتا پھر رہا کہ جہاں مرضی جو مرضی کر دے. ود دی فلکس آف ٹائم کیا ہوا کہ اس کے مقابلے میں جو وہ سوویت یونین کے بریک ہونے کے بعد وہ رشیا رہ گیا. رشیا کے پاس وار میٹیریل اور نیوکلیر کنونشنل وار میٹیریل اور نیوکلیر ویپن، یہ کیپیسٹی تھی اس کے پاس. یہ کیپیسٹی جو ہے اس کی وہ امریکہ سے زیادہ تھی اور ہے آج بھی. اچھا. اب بھی جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کے مطابق بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کی کمزور اکانومی اس کو اس بات کا کھڑا ہونے نہیں دیتی کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کے تو مقابلہ کرے ایز سپر پاور. ٹھیک. وہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائنا کی جو اکنامک مائٹ بن کے ابھرا دنیا پہ، تو چائنا رشیا مل گئے. چائنا نے رشیا کو وہ اسٹرینتھ دے دی اور رشیا کا وار مٹیریل جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ اب وہ ورلڈ سپر پاور کا رول پلے کر سکے. لہذا دوبارہ سے بین الاقوامی سیاست نے کروٹ لی اور دوبارہ یونی پولر ورلڈ سے بائی پولر ورلڈ کی طرف سٹیپ لینے شروع کر دیے. بلاک بنے، دو بلاک بننے شروع ہو گئے. اب یہ دو بلاک جب بننے لگے تو ان دو بلاک میں اب جو پاکستان جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کا ایک کلوز ایلائی رہا، جس کو اس نے نان ممبر نیٹو کا سٹیٹس بھی دیا ہوا تھا، لیکن جو حالات یہاں پہ پیدا ہوئے، اب جو نئے صورتحال بنی، تو اس میں پاکستان اس بلاک سے نکال دیا گیا. پاکستان، ایران، ترکی، یہ رشیا اور چائنا کے اس نئے بلاک کے اندر ان کی شمولیت ہو رہی ہے. ٹھیک. ادھر انڈیا اور اسرائیل اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے یہ ویسٹرن بلاک کو. ٹھیک. اور اس میں وہ انڈیا کو رول دے رہے ہیں کہ وہ ساؤتھ ایشیا کا مینی سپر پاور بنا دیا جائے. ٹھیک. اب وہ مینی سپر پاور جب امریکہ اس کو انڈیا کو بنائیں گے تو اس نے یہ ڈیمانڈ پٹ کر دی، پرپوزل یہ پیچھے اس کے پیچھے اسرائیل بھی تھا، جو کہہ لیجئے کہ وہ طوطا ہے جس کی جن کی کہتے تھے نا کہ فلاں کی جان طوطے میں ہے، تو یہ وہ امریکہ جن ہے جس کی جان اس طوطے میں ہے. ٹھیک. انہوں نے یہ پرپوزل دے دی. اب انہوں نے کیا کیا، جب انڈیا نے پہلے ایکسیپٹ کی اور ساتھ ہی یہ ڈیمانڈ دے دی کہ انڈیا تو یہ رول اس وقت تک نہیں پلے کر سکتا جب تک پاکستان اسٹرانگ فوج اور نیوکلیر ویپن کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک. اس کی یہ حیثیت ختم کرو. یہ انڈیا کا سیٹلائٹ بن کے، جیسے بھوٹان، ایران، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ ٹوٹی بن چکے ہیں، یہ سارے ہیں نا،
جیسے ان کی حیثیت ہے ایسی پاکستان کی حیثیت بنے گی تو پھر انڈیا منی سپر پاور کا رول پلے کرے گا. احمد اویس صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہم لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جائیے گا نہیں کہیں. ویلکم بیک. ہم سیفر کے سلسلے میں احمد اویس صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ سیفر ہے کیا اور اس کا رزلٹ کیا ہے, اور جو عمران خان نے اس کو لہرایا ہے, یہ لوگوں کو بتایا ہے, تو وہ مجرم ہے یا ان کو سزائیں دینے والے مجرم ہیں. جی اب دیکھیے, اب ہوا یہ کہ جس وقت انڈیا نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ جب پاکستان کی حیثیت کو ختم کرو گے تو پھر میں منی سپر پاور بن سکتا ہوں یار اس علاقے کا, لہٰذا یہ ایک پلان کیا گیا کہ پاکستان کی جو اس وقت کی حیثیت اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک. اور 2 prong اٹیک پاکستان کے اوپر بنایا گیا. ٹھیک. یہ اس باقاعدہ اس پوری تجویز کے تحت آگے جو ایکٹ اپون ہونا تھا, ایک کائنڈ آف کانسپریسی, وہ یہ بنائی گئی. اور اس میں کیا کیا کہ پہلے اس کی اکانومی تباہ کر دو. جب اکانومی اتنی تباہ کر دو کہ یہ اسٹرانگ آرم فورسز کا بوجھ نہ اٹھا سکے. ٹھیک. اور نمبر 2, آرم فورسز کو پاکستان کے عوام کے دلوں میں, جو کہ بہت والہانہ پیار کرتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ, نفرت پیدا کرو. ان کے دلوں میں اور فوج کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ایک دوسرے کے خلاف. یہ 2 prong اٹیک دونوں کام ہو گئے. یہ دونوں کام ہوئے, اور یہ دونوں کام جو ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے سر انجام دیے. یہ شہباز شریف وغیرہ کا یہ آ کے حکومت بنانا اور یہ کچھ لوگوں کا بیچ میں شامل ہونا اور یہ سارا جو سلسلہ ہوا, یہ ایسے نہیں ہوا. آپ نے دیکھا دنوں میں اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی. جی. عمران خان کو جب ہٹایا گیا ہے, $18 بلین اس وقت فارن ایکسچینج کے ریزرو تھے. ٹھیک. اور ایک ضمناً بتا دوں, 2021 میں جب ساری دنیا میں بڑا شدید قسم کا یہ کووڈ کی وجہ سے ایک خوف تھا اور اموات ہو رہی تھی لاکھوں کے اندر, پاکستان کی ایکسپورٹ ایور ہائیسٹ 2018 میں 2021 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر کی تھی. ٹھیک. ایک سال کی. ٹھیک. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہائیسٹ ایور ہائیسٹ تھے, $28 بلین 2021 کے اندر. تو آپ سوچئے وہ سب کے سب ایک دم سے ملیا میٹ کیسے ہو گیا سارا. تو یہ سارا کہہ رہے ہیں دھڑم تختہ کیا. آپ بتائیں نا کیسے کیا. یہ جو بات بتا میں یہ اسٹیٹ بینک کے یہ اسٹیٹسٹکس ہے, میں اپنے پاس سے تو نہیں دے رہا, یہ تو وہاں سارے موجود ہیں. اب دیکھو مولانا فضل الرحمان وہ بھی کہتے ہیں ساری اکانومی تباہ کی. شہباز شریف کیا تباہ کی, ان کی اکانومی تباہ. اس نے ان لوگوں کو جو ہے وہ کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ہوا وہ میں آپ کو سامنے فیکٹ بتاؤں. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ کووڈ کا زمانہ آیا, لوگ کاروبار بند ہو گئے, ادارے بند ہو گئے, لوگ بھوکے مارنے لگ پڑے. جو ویجز کے اوپر ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے ان کو کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی. عمران خان نے اس طبقے کو, آپ کو معلوم ہے کہ 12,000 روپے پر پرسن پیسے دیے اسٹیٹ ایکسچیکر سے دیے. کسی نے ان کے ایڈورسریز نے بھی, یہ مخالفین نے بھی, کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ عمران خان ان پیسوں میں سے کو اپنی جیب میں بھی ڈال کے لے گیا. ٹھیک ہے نا. ان کو پیسے بھی دیے, اس کے باوجود اللہ نے برکت یہ ڈالی کہ 37 بلین کے ایکسپورٹس اس سال ہوئی. ٹھیک. اس کے مقابلے میں جب یہ شہباز شریف کی یہ حکومت بنا کے آ گئے 16 ماہ کی, اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تقسیم کیا, ہم آٹا تقسیم کرتے ہیں. انہوں نے آٹا تقسیم کیا, اور انہی کے شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر, انہی کے نون لیگ کے, انہوں نے کہا کہ آٹا تقسیم کرنے میں 20 بلین روپیز سے زیادہ کھا گئے ہیں یہ. ٹھیک. یہ آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے ان کی. تو یہ انٹیگریٹی کا عالم ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ شہباز یہ سیفر کے بارے میں بڑی تشنگی ہے لوگوں کو. جی میں اسی کا بتا رہا ہوں آپ کو. اب میں بتاتا ہوں, یہی میں بات کر رہا تھا. اب اس میں ہوا یہ, جب یہ صورتحال ہوئی
تو امریکن کے جو فارن منسٹر تھا اس نے باقاعدہ طور کے اوپر پاکستانی ایمبیسڈر کو یہ بات وہاں پہ ہوئی کہ جی ہم وی آر انوائڈ کہ عمران خان تو جا کے رشیا سے پیار کی پینگے ڈال رہا ہے اور یہ ایک نیا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ٹھیک، اور ہم اس حکومت کو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ اس نے وہاں سے سائفر بنا کے یہاں پہ یہ انفارمیشن بھیجی ایمبیسڈر نے. جب اس کے اوپر نیشنل ڈیفنس کاؤنسل کی میٹنگ بلائی عمران خان نے، جس کے اندر چیف عوامی سٹاف باجوہ صاحب اس وقت تھے، ڈی جی آئی ایس آئی اور سینئر ملٹری آفیسر تھے، اور آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی تھے، یہ تمام اس کے اندر، اور حکومت کی طرف سے ڈیفنس منسٹر، یہ سب بیٹھے اور وہاں اس ایشو کے اوپر بات چیت ہوئی. اس کے اوپر میں اور کسی بات کی طرف نہیں جاتا. آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد، آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیجئے. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بڑی جو میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ہم سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کانسپیریسی نہیں تھی، لیکن وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس تھی. ٹھیک. اب اگر ایک فورن کنٹری، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، آپ کو اور مجھے، ہمارا ملک ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ آبجیکشن بھی کر سکیں اور انگلی بھی اٹھا سکیں. باہر کے کسی ملک کو ہمارے معاملات، اندرونی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، نہ ہماری زمین کے اوپر، ہماری ٹیریٹری کے اوپر آ کے حکمرانی کرنے کا حق ہے کسی کو. تو عمران نے جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس نے کہا کہ میں اپرائز کروں، اپنی قوم کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، یہ انٹرفیئرنس جو ہے، یہ اس کے پیچھے یہ انڈر لائن چیز ہے، یہ ہے ساری وہ. اور یہ میٹر جو ہے، یہ اور آپ کو بتا دوں کہ جب اس ٹرائل سے کچھ 2-3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ میں جب ان کی بیل کے لیے گئے تھے، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی بیل کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن ہوئی اور سپریم کورٹ نے بیل گرانٹ کی. ٹھیک. اور کرتے ہوئے جو آبزرویشن دیے وہ اس آرڈر کو پڑھ لیجئے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن فیلڈ ٹو پروڈیوس اینی انکریمنیٹنگ مٹیریل. رائٹ. جو اس سے متعلقہ کوئی ایسا چیز، ایسا ڈاکومنٹ، ایسا مٹیریل پیش نہیں کر سکے کہ جس سے کنیکٹ کر سکیں سائفر کے جرم میں عمران خان کو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سیکشن 5 سب سیکشن 2 آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس کے تحت یہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، ان کا یہ تو اپلائی نہیں کرتا اس کے اوپر. نہیں، اب جس میں سزا دے دی. سزا، میری بات، اور سزا کیسے دے دی؟ ایک سینٹنس ہو لیجیے. اور سزا کیسے دے دی کہ انہوں نے عمران خان کی 342 کی سٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے اپنا ڈیفنس میں نے ابھی کرنا ہے اس میں. تو اس کیس کے اندر تو ان کی 342 کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ نہیں ہوئی. ٹھیک. اور ان کو ڈیفنس کا موقع بھی نہیں دیا گیا اور سزا سنا دی گئی. یہ وائلیشن ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کی. لیکن ویسے وہ اگر قانون اور آئین کو مانتے ہوئے یہ باتیں آپ تو وہ کر رہے ہیں نا، وہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. اچھا، میں جو بات ایک پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قومی راز جو ہے نا وہ افشاں کیا ہے، جس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے. اب قومی راز یہ ہے کہ وہ امریکہ میں تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی ساری پلاننگ ہے. اسی میں پہلے یہ سارے ارکان اسمبلی ملتے رہے امریکی کونسل کو جا کے، وہاں پر یہ پیسوں کی تقسیم ہوئی ہے جو 30 کروڑ 35 کروڑ 12 لوگوں کو دیے گئے، اس کا سارا یہ پس پشت ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے قومی راز کو افشاں کیا ہے، تو اس کے لیے تو انہیں انعام دینا چاہیے. انعام کی بجائے ان کو سزا دی گئی. یس، پوری قوم کو اس نے کانفیڈنس میں لیا کہ بھئی یہ ہونے لگا ہے، ہاں، محتاط ہو جاؤ، جاگ جاؤ. اب وہ نواز شریف کہتا ہے میرے دل میں بڑے راز ہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی. اس کے دل میں کیا راز ہونے؟ اب وہ زرداری کہتا ہے کہ میرے پاس بہت راز ہیں، ان کے پاس تو راز یہی ہوں گے نا کہ یہ ہم نے اس وقت یہاں سے اتنا کھا لیا تھا، اس سے اتنا اور بھی کھا سکتے تھے. وہ تو اس کے علاوہ کیا راز ہے؟ آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا. پاکستان غریب ہو گیا اور نواز شریف اور اس کی فیملی جو ہے وہ امیر ہو گئی. آپ ایور فیلڈ کی جائیداد دیکھ لیجئے، آپ عزیزیہ کی جائیداد دیکھ لیجئے.
اچھا یہ ٹھیک آپ کے ہے، ہاں جی سامنے ہے۔ ہاں جی ہاں جی، تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک اور چیز دیکھنے کی ہے۔ 1980 میں نواز شریف سیاست میں آئے، ٹھیک ہے، یہ فائنانس منسٹر بنے پنجاب کے۔ 1990 میں یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بن گئے۔ 10 سال کی ان کی انکم ٹیکس کی اینول ریٹرن نکلوا لیجیے، 4,000 8,000 10,000 سالانہ ریٹرن ہے۔ ٹھیک، اب بتائیں اس ریٹرن کے اوپر وہ اربوں ڈالر کی پراپرٹی کیسے بن گئی؟ سوچئے، یہ 90 کی دہائی کے اندر سر یہ 3.5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ کچھ نہیں نکال سکے۔ میں Why؟ بھی درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اب دیکھو نا 3.5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ چور 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 کہتے لیکن اس کو چور ثابت نہیں کر سکتے، اس نے آپ کو چور ثابت کر دیا، گھڑی چور ثابت کر بالکل، دیا، اس مختلف لیے چیزیں چور۔ اور مجھے یہ بتائیے خاص طور پہ یہ جو دونوں کل سزائیں ہوئی ہیں، آج ہوئی کل ہے، اس میں آپ کے وکلا نہیں جا رہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے سیل بنا بہت لیے سے ہیں۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سب سے بڑا چارج جو میں لگاتا ہوں نواز شریف اینڈ زرداری فیملی پہ، کہ آپ تو یہ کرپٹ تھے سو تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے قوم کو کرپٹ کر دیا، سسٹم کو کرپٹ کر دیا۔ وہ کرپشن ہر جگہ پھیلا دی انہوں نے، اور وہ جب آپ ہر جگہ پھیلے گی تو پھر کوئی سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں رہ سکتا۔ سیگمنٹیشن جب ہوتی ہے نا تو پھر وہ ہر جگہ پہ ہوگا۔ سوسائٹی جب ترقی کرے گی ایز اے ہول، ڈیٹیریٹ ہوگی ایز اے ہول، لائر جو ہیں لیگل فرٹرنیٹی از اے پارٹ آف دی سوسائٹی، اس کے اندر بھی گھسے ہیں اسی انداز میں، تباہ کر دیا لیگل سسٹم کو، تباہ کر دیا انہوں نے۔ آپ نے دیکھا جو ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا۔ ایسا مجھے اس کا جواب چاہیے، یہ جب طریقے بات تو قانونی طور پر انہوں نے کی، جب ان کے ووٹ کم ہو گئے چلے گئے، تو اب عمران خان نے وہاں سے چھلانگ لگا دی، سب کو کہا نکل جاؤ، پھر یہ غلطی کی، جس کے رزلٹ میں آئی مسٹ سے کہ یہ دس واز بلنڈر آن ہز پارٹ، یہ ان کی غلطیوں میں یہ غلطی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک، ان کو بائیکاٹ، اپوزیشن بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو بالکل بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر مائنورٹی میں بھی ہو گئے تھے وہاں بیٹھتے اس کو، ہی شوڈ ہیو فیسڈ، کیونکہ ساری زندگی بائی ٹیمپرامنٹ عمران خان اس نیچر کے ہیں کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں اور فیس کرتے ہیں چیلنج۔ یہ پارٹی میں اس وقت کوئی انتشار ہے وکلاء میں اور سیاستدانوں میں؟ اب دیکھو اتنے پرانے پارٹی کی جو لیڈران تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے، سب وکلاء کو دے دیے، اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے لوگ تھے ایک عرصے سے، ان میں سے میجورٹی کو جو بڑے سرکردہ تھے اور وہ پرو ایکٹیو تھے، ان کو تو انہوں نے گرفتار کیا، ان کو بالکل ایک امورل طریقے سے ان کے اوپر تشدد روا رکھا، اور ان سنگین حالات میں تشدد کرنے کے بعد ان کو مجبور کیا کہ آپ پارٹی لائلٹی سے مستعفی ہو جائے، ٹھیک، اور آپ چھوڑ کے الگ ہوں۔ اس کو ایک نئی پارٹی کے داغ پہ ڈالی گئی اور ان کو الگ کیا گیا۔ ٹھیک، اس طرح سے پارٹی کو انہوں نے جب تتر بتر کیا انہوں نے، اور جو لوگ رہ گئے تھے کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، ٹھیک، اور ان کے اوپر مقدموں کی بھرمار کر دی گئی، جس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس انداز میں چل رہے ہیں۔ 200 سے زیادہ مقدمے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ توشہ خانہ کے کیس میں ان کو تو سزا دے دی، توشہ خانہ کے کیس میں اس سے زیادہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اتنے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ایک لسٹ ہے جو یہ اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں، عمران خان بھی، اور اپنی اہلیہ کے لیے بھی، اور اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اور اسی طرح سے زرداری صاحب، اور وہ کوڑیوں کے بھاؤ کسی کے، اور وہ دیے بھی نہیں ہوئے، کئیوں میں انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں کی ہوئی، اور رولز کو بھی وائلیٹ کیا ہوا ہے، لیکن کوئی کیس نہیں کھولا گیا۔ ڈسکریمنیشن آپ دیکھیے، یہ بھی آرٹیکل 25 کی، تو آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں کھولے یہ کیس؟ نصب نہیں کیا، پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے تو انہوں نے وہ کوئی چلنے نہیں دیا۔ اب دیکھو نا 3.5 سال میں آپ نے جو کام کیے ہیں، 2-4 چیز وہ بولتے ہیں، لیکن عوام الناس کے مفاد کے لیے جو زیادہ کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، نہ نوکریاں ملی، نہ گھر ملی، جو دعویٰ تھا، جو نعرہ تھا۔
جس کی بنیاد پر آپ کو بہت زیادہ مار پڑی. یہ تو ایک اللہ کا ایک فضل ہے کہ عوام سارے عمران خان کے ساتھ ہیں کہ اس نے ہمیں جگایا ہے. یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا عمران خان نے. تو یہ اسی کا کھارا ہے اور اسی کی پیدائش میں یہ جیل میں ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کچھ دن پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میرا خیال میں دیکھیے جو جس قسم کے حالات بن رہے ہیں نا، تو میں آپ یہ کہوں گا کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایوری کرائسس اوپنز اے ونڈو آف اپرچونٹی. تو یہ جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، یہ سچویشن کسی ایک نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک سسٹم ایوالو ہوگا. اب وہ کتنی بڑی کرائسس سے ابھی اور ہم نے آگ کے دریا سے گزرنا ہے، کتنا گزر چکے ہیں، کتنا گزرنا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ جہاں پہ ہر چیز مریا میٹ ہو رہی ہے. دیکھیں نا، ایک سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر نظام میں عدل ختم ہو جائے تو سوسائٹی بیکم فری فار آل. نو سوسائٹی ہیز بیکم فری فار آل. پاکستان کی سوسائٹی کا فری فار آل ہے، کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ. نظام اگر یہاں پہ ہوتا تو الیکشن سمبل جو ہے وہ سپریم کورٹ عمران خان کی پارٹی سے نہ لے لیتی. ٹھیک کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اکبر بابر ہے جی اس کو آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا. نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کے وکلا بھی کچھ پیش نہیں کر سکے الیکشن کی کوئی طریقہ کار نہیں، کچھ بھی نہیں تھا جی. وہ میں بتاؤں کیا وجہ ہے؟ میں بتاؤں کہ وہ اتنے بڑے نام، جی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اصل میں وہ چیزیں ریلیونٹ نہیں تھیں. ویسے جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ فلاں دکھا دو، یہ جی اکبر بابر کا اس کو نکالا ہوا تھا جی، وہ ڈاکومنٹ دکھاؤ، فلاں بندے ہیں جی، یہ کہاں پیش ہوا. یہ چاہ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہ رہے تھے اس موقع پہ. انہوں نے بڑا مسچیوسلی یہ 20 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ بائی انٹر پارٹی الیکشن کرائیں. ان کا خیال تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن کے لیے جب یہ نوٹیفائی کر کے جگہ اناؤنس کریں گے تو ہم پکڑ لیں گے بندوں، اور اس جگہ پہ جب گیدرنگ ہوگی تو اکبر بابر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے پولیس لے کے موقع پہ جائے گا کہ میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، اور وہاں پہ ہنگامہ کریٹ کرائے گا، اور پولیس جو ہے وہ مارے کوٹے کی گرفتار کرے گی. شام کی خبر آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں ہو سکا. ٹھیک، یہ تھا پلان سارا. انہوں نے ہر چیز مکمل کی ہوئی تھی. جس طرح سے الیکشن کی، اگر وہاں پہ اس کرٹیکل ٹائم میں کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا. اب ایسا یہ ساری باتیں لوگوں میں آ چکی ہیں. یہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے، اب کرائیں گے جی. نہیں، اگر الیکشن ہو جائیں تو جو بھی صورتحال ہے تو اسے ایک میسج جائے گا نا، ہم نے الیکشن کرا رہے ہیں جی، بالکل کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ الیکشن کروا رہے ہیں. اچھا، اب یہ کچھ جو وکلاء ہمارے ملتے ہیں عمران خان صاحب سے، کوئی اسٹیٹمنٹ اور دے دیتا ہے، کوئی اور دیتا ہے، جس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اب جیسے کہ لاہور کے مختلف حلقوں میں کئی کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز اپنے طریقے انصاف کے، اور وہ کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملا ہے، اور کچھ وکلاء جو ہیں وہ ان کا کندھا تھپ تھپا دیتے ہیں. اور جس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کچھ لوگوں سے پیسے لیے گئے ہیں، کچھ اقربہ پیر کی ہے، یا وکلاء کو زیادہ زیادہ اس میں اس بارے میں کنفیوژن آپ کیسے دور کریں گے؟ میں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ووٹ ضائع ہو رہا ہے. یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں جو اس وقت جو انہوں نے یہ سچویشن کریٹ کی ہے نا، جب الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تو چیئرمین تو پہلے چھوڑ کے انہوں نے نامینیٹ کیا تھا گوہر کو. گوہر کو جب انہوں نے چیئرمین نامینیٹ کیا تو وہ انٹر پارٹی الیکشن کے اندر اس کو باقاعدہ طور پہ الیکٹ کر لیا گیا چیئرمین. ٹھیک. جب اس کو کالعدم قرار دے دیا، اب نہ کوئی چیئرمین رہا، نہ کوئی جنرل سیکرٹری رہا، نہ کوئی عہدیدار رہا. پوری تنظیم اڑ گئی نا، پوری تنظیم اڑا دی. یہ باقاعدہ بائی پلاننگ یہ سارا کچھ کیا گیا. اچھا. اور یہ سارا کا سارا انکانسٹیٹیوشنل اس لیے ہے کہ بے نظیر بھٹو کیس 1988 اور 89 کے اندر انہوں نے یہ ساری چیز لارجر بینچ نے یہ اس کو ڈسکس کر کے کہا ہوا ہے، لیکن اس کو خیال ہی نہیں کیا انہوں نے. اچھا، نہیں، اب یہ ساری صورتحال ہے، اس میں اب یہ جو پارٹی ہے کیونکہ وہ تو رجسٹرڈ ہے، باقی آپ کے کینڈیڈیٹ سارے آزاد ہیں. جب الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ پاسبل ہے کہ وہ سارے جو آزاد کھڑے الیکشن جیت کے آئیں گے وہ پارٹی میں آئیں گے، یا وہ آزاد ہی ہیں، مادر پدر آزاد ہے تو ہے ان کو. دیکھیے یہ ایک رسک اپنی جگہ صحیح، لیکن ان سے باقاعدہ یہ کمٹمنٹ بھی ہے، اور وہ لوگ جو جن کو اب پارٹی ٹکٹ دیا گیا اور وہ آزاد کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا، احمد اویس صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی، یہاں ٹائم ہو گیا ختم.
میرے سوالات اور ان کے جوابات فیصلہ کرنا آپ